السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا سمے تھا، تیز بارش ہو رہی تھی۔ ایک بزرگ آدمی جس کا نام رحمان تھا، وہ بہت بیمار حالت میں بستر پر پڑا تھا۔ وہ اپنے بیٹے عامر کو بلاتا ہے اور رحمان کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو یہ پرانا لوہے کا صندوق ہے جس پر ایک پرانا تالا لگا ہے، وہ اسے عامر کو سونپتا ہے۔ رحمان کہتا ہے، بیٹا یہ صندوق حاجی اسلم کی امانت ہے، میں اسے لوٹا نہیں پایا، لیکن تمہیں اسے صحیح سلامت انہیں سونپنا ہوگا۔ وعدہ کرو کہ تم اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ عامر اپنے پتا کا ہاتھ تھامتا ہے اور صندوق کو دھیان سے پکڑتا ہے۔ اس کی شکل پر ایک گمبھیر وعدہ ہے۔ وہ صندوق کو ایک کپڑے میں لپیٹتا ہے۔ تیز ہوا اور بارش جاری ہے۔ عامر رات کے اندھیرے میں صندوق کو اپنے سینے سے چپکائے بارش میں بھاگ رہا ہے۔ وہ گلی کوچوں سے گزرتا ہے، کیچڑ سے پھسلتا ہے، لیکن صندوق کو گرنے نہیں دیتا۔ اس کے چہرے پر صرف ایک ہی دھونی ہے، امانت کو اس شخص کے ہاتھوں میں پہنچانا ہے جس کی وہ امانت ہے۔ ساری کوششیں کرنے کے بعد بالآخر عامر کو حاجی اسلم کا گھر مل جاتا ہے۔ عامر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آواز لگاتا ہے۔ گھر کے اندر سے ایک رعبدار آواز آتی ہے، کون ہے دروازے پر؟ عامر کہتا ہے، میں ہوں، رحمان کا بیٹا عامر۔ اندر سے حاجی اسلم باہر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں عامر بری طرح بھیگ چکا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ایک کپڑا ہٹاتا ہے جس میں ان کی امانت یعنی کہ ان کا صندوق ہوتا ہے۔ حاجی اسلم اپنے صندوق کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور عامر سے پوچھتے ہیں، یہ صندوق تمہارے پاس؟ وہ بتاتا ہے کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مجھے یہ صندوق آپ کو دینے کے لیے کہا، اس لیے میں اس صندوق کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حاجی اسلم کہتے ہیں، بیٹا تمہارا امتحان پورا ہوا، امانت کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ امانت لوٹانا صرف ایک قرض نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ حساب صرف امانت کا نہیں بلکہ نیت کا بھی ہوگا۔ حاجی اسلم عامر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ عامر مسکراتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد بارش رک جاتی ہے اور آسمان صاف ہونے لگتا ہے۔ عامر خوش ہو جاتا ہے اور واپس اپنے گھر کے لیے آ جاتا ہے۔